اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما نافعا۔ حمد و ثنا، عظمت و بزرگی، کبریائی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زبا ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، موت و حیات کا مالک ہے، ہماری اور آپ کی بلکہ پورے جہان کی پرورش کرنے والا ہے۔ بعد درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پر، رسولوں پر، عموماً اور خصوصاً ہم سب کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ تاجدار بدہا آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ مسجد حاضہ کے امام جناب شیخ رضا اللہ صاحب سلفی حفظ اللہ کی طبیعت ناساز ہے۔ آدھا گھنٹہ قبل مجھے اس بات کا علم ہوا اور خطبہ دینے کو بولا گیا۔ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ آدھے گھنٹے پہلے اگر بتایا جائے خطبہ دینے کے لیے تو ضروری نہیں ہے کہ بہتر طریقے سے اس کو بیان کیا جا سکے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں جو بھی بات آپ حضرات کے سامنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ عالمین ہم تمام لوگوں کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کا ٹکڑا پیش کیا تھا، جس کا مطلب یہ ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسلمانوں کو، مومنوں کو نصیحت کریے۔ کیوں بھائی، کیوں کریں؟ اس لیے تنفع المؤمنین، جب آپ مسلمانوں کو، مومنوں کو نصیحت کریں گے تو وہ نصیحت مومنوں کے لیے فائدہ مند رہے گی۔ پتہ کیا چلا کہ نصیحت کو قبول کرنے سے ہماری زندگی میں ایک نیا انقلاب برپا ہوتا ہے، اور نصیحت کرنے والے کی نصیحت کو لیا جاتا ہے، چھوڑا نہیں جاتا ہے۔ آج ہمارے جو اقربین میں سے ہیں، قریبوں میں سے ہیں، محبوبوں میں سے ہیں، اگر ان کا انتقال ہو جائے
جیسے ہمارے والدین ہو گئے، ہمارا بھائی ہو گیا، ہمارے چچا ہو گئے، یہ سب قریبی لوگ ہیں، ہماری بہن ہو گئی، اگر انہوں نے مرتے وقت کوئی نصیحت کر دی تو کیا ان کی نصیحت پر آپ عمل نہیں کریں گے کہ نہیں یار ہمارے والد صاحب نے مرتے وقت فلاں بات کہی تھی، سر کٹوا دیں گے، جان چلی جائے گی، والد صاحب کی اس نصیحت پر عمل پیرا ہو کر رہیں گے۔ ہماری بہن نے مرتے وقت بڑی پیاری تھی، وہ فلاں نصیحت کری تھی، اس کی نصیحت پر عمل کریں گے۔ جو ہمارے عزیز ہیں، قریبی لوگ ہیں، ان کی نصیحت پر ہم اتنا زیادہ عمل کرنے کے لیے تیار ہیں تو ذرا سوچئے جن کے نام پر، جن کے اشارے پر ہم اپنی جسم سے، اپنے تن سے اپنی گردن کو الگ کروانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، ان کی نصیحت پر ہمیں کتنا زیادہ عمل کرنا چاہیے۔ یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں اسی موضوع پر خطبہ دوں گا انشاءاللہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال سے پہلے کن کن چیزوں کو ہمیں اور آپ کو نصیحت فرمائی۔ ابھی 9 ذو الحجہ کا مہینہ گیا ہے، 9 تاریخ ذو الحجہ کی، عرفہ کے روزے کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے، سبھی لوگوں نے روزہ بھی رکھا تھا۔ اس موقع پر 9 ذو الحجہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خطبہ دیتے ہیں اور اس خطبے کا نام حجۃ الوداع ہے۔ سب سے لمبا خطبہ جو آپ نے دیا تھا وہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے دیا، اس سے لمبا خطبہ آپ نے کبھی نہیں دیا۔ اور اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جو نصیحت کری تھی، میرے بھائیوں اگر اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، اللہ کی قسم ہمارے سماج میں سدھار آ جائے گا۔ دیکھیے اللہ کے نبی کیا نصیحت کر رہے ہیں، 1,44,000 کا مجمع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قصواں اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جس اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں اس اونٹنی کا نام ہے قصوہ، قصوہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قصوہ اونٹنی پر بیٹھے ہیں، نگاہیں حد نگاہ تک جا رہی ہے، سامنے دیکھ رہے ہیں تو صحابہ اکرام کا مجمع ہے، دائیں دیکھ رہے ہیں تو صحابہ اکرام کا مجمع ہے، بائیں دیکھ رہے ہیں تو صحابہ اکرام کا مجمع ہے، 1,44,000 کا مجمع ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نصیحت کر رہے ہیں۔ پہلی نصیحت، ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم، آئے میرے صحابہ، آئے مسلمانوں، تمہارے اوپر ایک دوسرے کا مال حرام کر دیا گیا ہے، تمہارے اوپر ایک دوسرے کا مال حرام ہے، وَدِمَاءَكُمْ، اور تمہارے اوپر ایک دوسرے کا خون بھی حرام ہے، مال بھی حرام، خون بھی حرام۔ ابھی آئیں گے اس میں کیا کہا، آئے میرے صحابہ تمہارے اوپر مال کو بھی حرام کیا گیا ہے، تمہارے اوپر مسلمان بھائی کا خون بھی حرام ہے، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي يَوْمِكُمْ هَذَا، آئے میرے صحابہ جیسا کہ آج کا یہ دن یوم عرفات کا دن حرمت والا ہے، جیسا کہ یہ شہر مکہ حرمت والا ہے، جیسے کہ آج کا دن اور یہ شہر حرمت والے ہیں، آج کے دن کوئی جرم نہیں کیا جائے گا، ویسے ہی تمہارے بھائی کے اوپر تمہارا خون بھی حرام کر دیا گیا ہے، تمہارا مال بھی حرام کر دیا گیا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی نصیحت تھی، جس سے ہمارا سماج آج بہت پیچھے ہے۔ زمین مل جائے کسی کی بھی ہو بس ہڑپنا ہے، اگر کوئی دلالی کے طور پہ خرید لے بکنا ہے، مال آنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو تم نے بالائے طاق رکھ دیا،
نبی کی سب سے پہلی نصیحت جو رو رو کے اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں، کا مال حرام ہے۔ جب نبی نے حرام کر دیا تو اس کو حلال کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ کسی غریب کا حق مارنے کی کوشش کیوں کرا جا رہا ہے بھائی؟ تو اس پر عمل کریے۔ میں زیادہ ڈیپلی نہیں جاؤں گا کیونکہ بہت ساری نصیحتیں ہیں، نصیحتوں کو سنتے جائیے اور اس پر عمل کرتے جائیے۔ پہلی نصیحت، خون بھی حرام، مال بھی حرام۔ اب دوسری نصیحت دیکھیے، آئے میرے صحابہ، الا کل شیء من امر الجاہلیہ، جاہلیت کے سارے رسوم و رواج ختم کر دیے گئے ہیں، سود بھی حرام کر دیا گیا ہے، ربا بھی حرام کر دیا گیا ہے، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اس کو بھی حرام کر دیا گیا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ختم کر دی گئی ہیں، نکاح کئی طریقے سے کیے جاتے تھے حرام کر دیا گیا ہے، جو جو اس کی ناجائز شکلیں تھیں ساری کی ساری چیزیں حرام کر دی گئی ہے، اس لیے تم ان سے بھی بچو۔ اس سے خالی ایک پوائنٹ آپ لوگ لے لیجئے، ربا، سود۔ یہاں کتنے لوگ ہیں جو ڈوبے ہوئے ہیں اس حرام خور فعل میں؟ یہاں کتنے لوگ ہیں جو لون میں بیاج میں ڈوبے ہوئے ہیں؟ کہ ہمارے لیے نصیحت نہیں ہے؟ ارے آدمی حتی الامکان کوشش کرتا اپنے مطابق عمل کرنے کی، لیس الانسان الا ما سعى فاتقوا الله ما استطعتم، لیکن کیا تم ان حرام کردہ چیزوں کے پیچھے پڑو گے؟ لون اور سود اور بیاج کے پیچھے پڑو گے؟ جس کو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ حرام ہے، اس کے قریب بھی مت جانا، اور کتنا بڑا گناہ ہے۔ بس ایک حدیث آپ سنیے کہ سود لینا، سود کا کام کرنے والے، بیاج کا کام کرنے والے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ سود کے 70 دروازے ہیں۔ کتنے دروازے؟ 70۔ اور ان 70 دروازوں میں سب سے چھوٹا دروازہ یہ ہے، جملے پہ غور کریے گا، سود کے 70 دروازے ہیں، ان 70 دروازوں میں سب سے چھوٹا دروازہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ زنا کرے۔ 70 دروازوں میں سب سے چھوٹا گناہ کیا ہے؟ کوئی ماں اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ، بعض روایت کے مطابق 36 مرتبہ، 36 مرتبہ، 70 مرتبہ چھوڑیے، کیا آپ ایک مرتبہ بھی زنا کرنا چھوڑیے اپنی ماں کو غلط نگاہوں سے دیکھ پائیں گے؟ جب چھوٹے گناہ کا یہ عالم ہے، بڑے گناہ کا کیا عالم ہوگا؟ یہ چھوٹا گناہ ہے، چھوٹے گناہ کا یہ عالم ہے تو بڑے گناہ کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ کے واسطے سر ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دوسری نصیحت تھی کہ سود، بیاج، ان تمام چیزوں سے باز آ جاؤ، یہ بھی حرام ہے۔ اب دیکھیے تیسری نصیحت، فاتقوا اللہ فی النساء، اے میرے صحابہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ کیوں بھائی عورتوں کے معاملے میں اللہ سے کیوں ڈرتے رہنا؟ اس لیے کیونکہ فَإِنَّكُمْ تَأْخُذُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، تم اس عورت کو اللہ کے امان میں لے کر کے آئے ہو، اللہ کی حفاظت میں لے کر کے آئے ہو۔ عورت کو ناجائز تکلیف دینا اللہ کو تکلیف دینا ہے، اس لیے عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اور دوسری چیز، وَاسْتَحَلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، تم عورتوں کی شرمگاہوں کو اللہ کے کلمے سے حلال کرتے ہو، اس لیے بھی عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، جو حق اس کا ہے وہ پہنچاتے رہنا۔ یہ تیسری نصیحت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اب چوتھی نصیحت پہ غور کریے،
3 नसीहत हो गई, चौथी नसीहत क्या है? आए मेरे साहबा, वक़द तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबिल्लाहि व सुन्नति रसूलिल्लाह। आए मेरे साहबा, मैं तुम्हारे दरमियान 2 ऐसी चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे दरमियान 2 ऐसे ज़ाब्ते छोड़कर जा रहा हूँ, अगर तुम उसको मजबूती से पकड़े रहोगे, मजबूती से थामे रहोगे, रब्बे काबा की कसम तुम कभी गुमराह नहीं होंगे। 2 चीजें क्या है? वो 2 चीजें क्या हैं जिसको पकड़े रहोगे कभी गुमराह नहीं होगे? क्या है 2 चीजें? और कुछ नहीं है, मैं बोलना भी नहीं चाहता। क्या है? किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब, पहली चीज, व सुन्नति रसूलिल्लाह, और दूसरी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। इंसान इन 2 चीजों को सिर्फ मजबूती से पकड़ना शुरू कर दे, सारे इख्तलाफात, सारे झगड़े, सारे फसाद खत्म हो जाएंगे, सारी चीजों का खात्मा हो जाएगा अगर इंसान सिर्फ इन 2 चीजों पर अमल करना शुरू कर दे। इन 4 नसीहतों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर बयान किया, और भी बहुत सारी इसमें नसीहतें हैं। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को मुखातब किया और फरमाया, आए मेरे सहाबा, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन से तुमसे सवाल किया जाएगा। अगर अल्लाह ने कल क़यामत के दिन तुमसे मेरे बारे में सवाल कर लिया, फमान तुम काइलून, तुम क्या जवाब दोगे? क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के दीन को पूरा पहुंचा दिया था? क्या जवाब दोगे? सारे के सारे सहाबा इकराम ने बैक वक्त ये आवाज लगाई, अल्लाह के रसूल, इन्नका कद बल्लगता व नसीहता व अद्दैता, आपने पूरा का पूरा दीन हम तक पहुंचा दिया, अदा कर दिया, पूरी की पूरी इस्लाम की नसीहतें हम तक निछावर कर दी। हम कल क़यामत के दिन अल्लाह से ये जवाब दें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिक्र है कि कल क़यामत के दिन अगर अल्लाह ने सवाल कर लिया, सहाबा इकराम बताओ क्या कहोगे? सहाबा इकराम ने कहा, हम जवाब दे देंगे कि आपने अदा करा। ये खुतबा देने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 ज़ुल्हिज्जा, तारीख याद रखिएगा, 9 ज़ुल्हिज्जा, हज्जतुल विदा का खुतबा देने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आए। और ज़ुल्हिज्जा के बाद जो मुहर्रम का महीना आता है, मुहर्रम के लास्ट में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सहाबी का इंतकाल हो जाता है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी को दफना करके जन्नतुल बकी से अपने घर वापस आ रहे थे। अब वहीं से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्द शुरू हो गया। सहाबा इकराम की कब्र को मिट्टी दिया, मिट्टी दे करके घर वापस आ रहे थे, रास्ते में दर्द शुरू हो गया, और जैसे ही घर में एंट्री मारते हैं, क्या देखते हैं कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा किनारे चुप के बैठी हुई हैं, सर पे हाथ धरे। अल्लाह के रसूल देखते हैं मेरी बीवी सर पे हाथ धरे बैठी है, परेशान है, अपनी मुसीबत को भूल गए कि मेरे भी दर्द है। कहा, आयशा क्या बात है, क्यों कोने में बैठी हो सर पे हाथ धरे? कहा, अल्लाह के रसूल, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज सुनिए, नबी अकरम ने क्या बात कही। कहा, आया आयशा, अगर तुम इसी मर्ज में, इसी सरदर्द में इंतकाल कर जाओ और तुम्हारे इंतकाल के बाद मैं तुम्हें गुस्ल दूं, नमाज जनाजा पढ़ाऊं, तुम्हारी मिट्टी को कंधे पे रख करके कब्रिस्तान ले जाऊं, वहां पर अपने हाथों से कब्र खोदूं, तुम्हें वहां दफनाऊं, तुम्हारे ऊपर मिट्टी डालूं, कितना अच्छा रहे। हजरत आयशा कहने लगी, सर से हाथ हटा करके गुस्से में, आप तो चाहते ही यही है कि हमारा इंतकाल हो जाए और दूसरी आ जाए।
جب دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ تھوڑا سیریس ہو رہا ہے، بھائی میرے بھی سر میں درد ہے، ہم چھپا بیٹھے ہیں، اور میری بیوی کے بھی سر میں درد ہے، اور اوپر سے ہم نے یہ بات بول دی. اللہ کے رسول نے اپنی اچھا ظاہر کی. کتنی پیاری اچھا ہے، کاش تم اسی مرض میں مبتلا ہو جاؤ، انتقال ہو جائے، ہم تم اپنے ہاتھوں سے غسل دیں وغیرہ وغیرہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عائشہ میں مذاق کر رہا تھا، اصل میں قبرستان سے آ رہا ہوں ایک مٹی دے کر کے، اور راستے میں میرے بھی سر میں درد اٹھ گیا، بہت زیادہ درد ہو رہا ہے سر میں، اور یہاں سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر درد شروع ہوتا ہے، حضرت عائشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتی ہیں، پکڑتی ہیں، اپنے پاس لیٹاتی ہیں، سر دباتی ہیں، اور یہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرد شروع ہوتا ہے. میرے بھائیوں غور کریے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑتے جا رہے ہیں، نبی اکرم مرض الموت میں مبتلا ہو گئے، محرم کا آخری مہینہ ہے، اللہ کے نبی بستر پہ لیٹے ہیں، ساری کی ساری بیویوں کو بلایا. اس موقع پر 10 بیویاں تھیں، ساری بیویاں موجود ہیں، اللہ کے نبی لیٹے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی نہ تو اپنی بیوی حفصہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، نہ سودا کی طرف دیکھ رہے ہیں، صرف اور صرف حضرت عائشہ کی طرف دیکھ رہے ہیں. لیٹے ہیں، بیویوں کا غفیر ہے، جمع غفیر ہے، سب بیویاں سامنے کھڑی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس کو دیکھ رہے ہیں؟ حضرت عائشہ کو، ٹکٹکی مار کر کے. کیوں؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں یہ کہنا چاہ رہی ہیں، میں آخری دن اپنے حضرت عائشہ کے یہاں گزارنا چاہتا ہوں. اور ساری کی ساری بیویاں سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام، آخری دن حضرت عائشہ کے یہاں گزارنا چاہتے ہیں. ساری بیویوں نے اجازت دے دیا، ٹھیک ہے اللہ کے رسول آپ حضرت عائشہ کے یہاں رہ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں. اجازت مل گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر سے اٹھایا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارے سے اٹھایا. ایک ہاتھ حضرت طلحہ کے کندھے پر ہے، دوسرا ہاتھ حضرت علی کے کندھے پر ہے. دونوں صحابی اللہ کے رسول کو حجر عائشہ کی طرف لیے جا رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر زمین سے کترا رہا ہے، رگڑ رہا ہے. میرے بھائیوں ذرا غور کریے، یہ سرور کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ہے کہ دو صحابہ کرام کے سہارے سے حجر عائشہ کی طرف جا رہے ہیں. میرے بھائیوں غور کریے، اس موقع کی نصیحت ہمارے اور مسلمانوں کے لیے کتنی زیادہ امپورٹنس کی حامل ہوگی. میرے بھائیوں غور کریے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجر عائشہ میں گئے، بستر پہ لیٹے، حضرت عائشہ کو حکم دیا، اے عائشہ جاؤ ایک برتن میں پانی لے کر کے آؤ. پیالہ منگوایا، پیالے میں پانی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کے اندر اپنے ہاتھوں کو ڈالا، ہاتھوں کو تر کیا، انگلیوں کو بھگویا، اور بھگو کر کے اپنے چہرے پہ بار بار مل رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی. اے اللہ شہیدوں میں میرا شمار کرنا، نیک لوگوں میں میرا شمار کرنا، صدیقیوں میں میرا شمار کرنا. کل قیامت کے دن جب میدان محشر میں اللہ تو جمع کرے گا تو صدیقوں کے ساتھ اٹھانا، شہداء کے ساتھ اٹھانا، اور شہداء کے ساتھ اٹھانا. اے اللہ محمد کو یوں ضائع مت کرنا صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اکرم کی یہ حالت ہے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غور کریے، اس حالت میں اس سے آپ سبق لیجئے کہ جس کسی کا انتقال کا وقت ایکسیڈنٹ ہو جائے وہ الگ بات ہے، لیکن اگر کسی کو پتا ہو کہ ہماری زندگی کا وقت بہت قریب ہے، بیماری میں مبتلا ہے، تو اس کے یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی. اے اللہ ہمارا نیک لوگوں میں شمار کرنا، کل قیامت کے دن ہم کو نیک لوگوں میں اٹھانا. یہ دعا پڑھتی رہنی چاہیے. خیر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بنا لی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے، یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کی قبر بنا لی ہے.
سوچا کہیں میرے انتقال کے بعد میری امت کے لوگ میری قبر نہ بنا دے، میری جگہ کو اس کھانا نہ بنا دے، بازار اور میلے کی جگہ نہ بنا دے۔ تو اللہ کے رسول نے اللہ رب العالمین سے دعا کری، کیا کہا؟ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، 3 مرتبہ بولا، اے اللہ محمد کی قبر کو بت خانہ نہ بنانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو عبادت گاہ نہ بنانا، عرس کی جگہ نہ بنانا، میلے کی جگہ نہ بنانا کہ ہر سال لوگ آئیں اور عرس منائیں۔ اللہ سے یہ دعا کری۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی یہودیوں پر، نصرانیوں پر، کیا کہا؟ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، لعنت ہو اللہ کی یہودیوں پر، لعنت ہو اللہ کی نصرانیوں پر، جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی، اپنے اپنے اماموں کی، اپنے اپنے رہبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے، عرس گاہ بنا لیا ہے۔ میرے بھائیوں، لعنت بھیجی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر۔ اس کے بعد نماز کا وقت آیا، نماز کا وقت قریب آیا، عشاء کی نماز کا وقت، وضو بنا رہے ہیں، کوئی چیز کام نہیں کر رہی، وضو بنایا، ہاتھ پیر نہیں کام کر رہے، بے ہوش ہو گئے، گشی تاری ہو گئی، پھر ہوش آیا، بیدار ہوئے، پھر وضو بنایا، پھر گشی تاری ہو گئی، پھر گر گئے۔ 3 مرتبہ ایسا معاملہ ہوا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دے دی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر کے مصلی امامت پر کھڑے ہو۔ کیوں بھائی؟ انہی کو کیوں بولا؟ انہی کو کیوں بولا؟ حضرت عمر نہیں تھے کیا؟ حضرت عثمان نہیں تھے کیا؟ بہت سارے صحابہ تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف حضرت ابوبکر صدیق کو ہی کیوں بولا؟ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ میرے بعد اگر کوئی خلیفہ بنے گا تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ نماز کا وقت ہوا، طاقت نہیں جسم میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دے دی کہ نماز پڑھو، اور اس کے بعد پھر نصیحت کری، نگاہیں آسمان کی طرف گئی، اور یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحت تھی انتقال سے پہلے حقوق اللہ کے معاملے میں۔ کیا کہا تھا؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کی پابندی کر، نماز میں گریز مت کرنا، ہیلا بہانہ مت کرنا، نماز کو مسلسل برابر پابندی کے ساتھ پڑھتے رہنا۔ اللہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری چیز، تمہارے ماتحت جو نوکر ہیں، چاکر ہیں، تمہاری فیکٹری میں، تمہارے کارخانے میں، تمہاری دکان میں جو کام کرتے ہیں، ان کو گالیاں مت دینا، اپنی اولاد کی طرح پالنا، خیال رکھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت آج کتنے لوگ ہیں، فیکٹری میں کام کرنے والے ورکر، دکانوں میں کام کرنے والے نوکر، کارخانوں میں کام کرنے والے کاریگروں کو اگر ہلکی سی غلطی ہو جاتی ہے، گالی گلوچ پہ آمادہ ہو جاتے ہیں، ابے تو نے کیسے کر دیا، اتنے کا نقصان کر دیا، ماں بہن کی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے پیسے کاٹ لے۔ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ نبی اکرم نے کہا جو تمہارے ماتحت کام کرنے والے لوگ ہیں، اگر دن بھر میں 70 مرتبہ بھی ان سے غلطی ہو جائے تو ان سے اف تک کے مت کرنا، نرمی سے سمجھانا، پیار سے سمجھانا۔ اس نصیحت پر بھی آپ لوگ عمل کریے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحت تھی حقوق اللہ کے معاملے میں۔ اب اس کے بعد حقوق العباد کے معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، دل کو تھامے رکھیے، دل کو دہلا دینے والا منظر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو معلوم ہو گیا کہ اب ہمارا سرتاج، ہمارے پیغمبر زیادہ دن دنیا میں نہیں رہیں گے، نفسی کا عالم ہے،
حضرت طلحہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ مجھے ممبر رسول تک لے چلو. پکڑ کر کے لے جایا گیا. ممبر رسول پہ بیٹھ گئے. تھوڑی دیر بیٹھے, پھر ہمت کر کے اٹھے, اور اٹھنے کے بعد سارے صحابہ اکرام کو متنبہ کیا کہ جاؤ سارے صحابہ اکرام کو بلا کر کے لاؤ, ان کو کچھ نصیحت کرنی ہے. سارے صحابہ اکرام اسی طریقے سے جمع ہو گئے, اور نبی اکرم نے کیا کہا, غور کریے گا. آئے میرے صحابہ, اگر میں نے دنیا کے اندر کسی کا حق مارا ہو, وہ میرے پاس آئے اور اپنا حق لے جائے. اگر میں نے اپنی زندگی میں کسی کو ناحق طریقے سے مارا ہو, وہ آئے میرے پاس, مجھ سے اپنا بدلہ لے لے. اگر میں نے کسی کا دل دکھایا ہو, وہ میرے پاس آئے اور میرا دل دکھا دے. اللہ کے نبی نصیحت کر رہے ہیں. صحابہ اکرام کو معلوم ہے کہ نبی اکرم اس دنیا سے جانے والے ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں کہ ہمارے نبی اس دنیا سے جا رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پھوٹ پھوٹ کے کنارے بیٹھے رو رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف نگاہیں نہیں ملا پا رہے. اور اللہ کے نبی کیا نصیحت کر رہے ہیں, آؤ میرے پاس بدلہ لے لو. اسی مجلس میں ایک صحابی رسول اٹھتے ہیں جن کا نام ہے عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عکاشہ بن محسن اٹھتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے آپ سے بدلہ لینا ہے. غور کریں, اتنے سنگین حالات میں جس وقت نبی اکرم اس دنیا سے جانے والے ہیں, صحابہ اکرام پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں, اور ایک صحابی اٹھتے کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے آپ سے بدلہ لینا ہے. حضرت علی دیکھ کر کے چونک جاتے ہیں, غصے میں لال و پیلے کھڑے ہوئے. کہا کہ کیا ہو گیا تم, نبی اکرم کی حالت نہیں دیکھ رہے ہو, نبی اکرم کس طریقے سے پریشان ہے, رو رہے ہیں, چہرہ سرخ و لال ہے, اور تم نبی سے بدلہ لینا چاہتے ہو. تمہیں بدلہ لینا ہے میرے پاس آؤ, تمہیں بدلہ لینا ہے تو میرے پاس آؤ, ہمیں مارو, جو کرنا ہے میرے ساتھ کرو. اللہ کے رسول نے حضرت علی کو روک دیا, کہا علی چپ ہو جاؤ, بیٹھ جاؤ, معاملہ میرا ہے, میں سمجھوں گا, کل قیامت کے دن ہم کو جواب دینا ہے. اللہ کے رسول معلوم ہے کیا دعا کرتے تھے اللہ رب العالمین سے دن و رات, اے اللہ اگر ہم نے جانے انجانے میں کسی کا حق مارا ہو, غلطی کی ہو, دل دکھایا ہو, اللہ اس برائی کو اس نیکیوں میں تبدیل کر. یہ اللہ کے رسول دعا کرتے تھے. عکاشہ بن محسن اٹھے, اللہ کے رسول نے منع کر دیا حضرت علی کو, نہیں تم بیٹھ جاؤ, میرا معاملہ ہے, ہم سمجھیں گے. کہا ادھر آؤ, سامنے کھڑا کیا, کہا معاملہ کیا ہے. کہا اللہ کے رسول ایک جنگ میں آپ روانہ کر رہے تھے, جنگ کے لیے آپ نے صفیں درست کی, میرے بدن میں کچھ نہیں, صرف لنگی پہنے ہوئے تھا, اظہار پہنے ہوئے تھے, اوپر کا جسم خالی تھا. آپ چھڑی سے صفیں درست کر رہے تھے, اور وہ چھڑی میرے پیٹ میں آ کے لگی, اور اس سے مجھے درد ہوا. مجھے اس چیز کا آپ سے بدلہ دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ الفاظ سنے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض اتار دی, اور جو چھڑی آپ پکڑے خطبہ دے رہے تھے, نصیحت کر رہے تھے, اس چھڑی کو دیا. کہا جو بدلہ لینا ہے لے لو. محمد کا پیٹ بھی ننگا ہے, تمہارے پیٹ میں ہم نے کچوکا مارا تھا, تم بھی میرے پیٹ میں کچوکا مار دو. اللہ کے نبی نے جیسے ہی قمیض اتاری, وہ صحابی رسول نے چھڑی کو پکڑا اور پیٹ کے پاس لے جا کر کے اس طریقے سے گھمانے لگے. صحابہ اکرام یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ نبی سے بدلہ لینے کے لیے عکاشہ بن محسن شامل ہے, چڑھا ہوا ہے, تو کیا ہو گیا ہے. پیڑ کے پاس چھڑی لے جا کر کے گھما رہے اس طریقے سے, اور چھڑی اچانک سے چھوڑتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگا لیتے ہیں. گلے لگانے کے بعد میرے بھائیوں غور کریے عکاشہ بن محسن کے الفاظ کیا ہوتے ہیں. فرماتے اللہ کے رسول
میرا مقصد آپ سے بدلہ لینا نہیں تھا، میرا مقصد یہ تھا کہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو رہا تھا، جس وقت ہمارا سرتاج دنیا سے جا رہا تھا، اس وقت ہمارا جسم نبی کے جسم سے ملا ہوا تھا، ہمارا جسم نبی کے جسم سے تبرک حاصل کر رہا تھا۔ عقاشہ بن محسن کا مقصد صرف اتنا تھا، بدلہ لینا نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے سے لگا کر گادار و قطار رونے لگے۔ صحابہ اکرام بھی یہ منظر دیکھ کر کے رو رہے ہیں، زار و قطار آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، تصور کریے اور اندازہ لگائیے، وہ نبی کا یہ عالم ہے جس کو جنت میں سب سے اونچا مقام ملنے والا ہے، وہ نبی کا یہ عالم ہے جس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے، وہ نبی کا یہ عالم ہے جو تمام نبیوں کا سردار ہے، وہ نبی کا یہ عالم ہے جو تمام بنی نو انسانیت کا سردار ہے، وہ نبی کا یہ عالم ہے جو اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ نبی کا یہ عالم ہے کہ جس کے اوپر سب سے معزز کتاب قرآن نازل کیا گیا۔ وہ نبی صحابہ اکرام کے سامنے کس طریقے سے بالفاظ دیگر یہ بھیک مانگ رہا ہے، آؤ میرے پاس مجھ سے بدلہ لے لو، مجھ سے گناہ ہوا ہے، میں نے جس کو جو تکلیف پہنچائی ہے آ کر کے وہ مجھے تکلیف دے دے، تاکہ کل قیامت کے دن میرا اللہ رب العالمین گربان نہ پکڑے۔ میرے بھائیوں، اس نصیحت پر عمل کریے۔ سب سے اہم بات اس نصیحت پر عمل کریے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا دردناک معاملہ یہ پیش آیا کہ نبی اکرم نے سب کچھ اپنے قمیص کو اتار دیا، صرف اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہماری پکڑ نہ کرے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے جس کا جو حق مارے ہو، جس کی زمین جو ہڑپے ہو، جس کا جو ناجائز طریقے سے قبضہ کرے ہوئے ہو، کوئی چیز تمہاری قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ ایک مرتبہ نماز معاف کر دے گا، ایک مرتبہ حج کی طاقت ہے، حج کرنے نہیں جا رہے ہو سکتا اللہ معاف کر دے۔ اگر آپ گنہگار ہیں، زکوٰۃ نہیں نکالا ہے، اللہ معاف کر دے، آپ کے گناہوں کو معاف کر دے، ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے اپنی زندگی میں کسی کا ناحق طریقے سے مال ہڑپا ہوگا، اللہ کی قسم کوئی فائدہ نہیں ہے نیک اعمال کرنے سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر عمل کریے اور اپنے دل سے بغض، عداوت، حسد، نفرت، اناد، تمام دشمنی کو ختم کریے اور ایک نئی زندگی شروع کریے۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی نصیحتیں ہم نے سنی ہیں، حجۃ الوداع سے لے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری انتقال کے موقع تک کے، ان تمام نصیحتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ الہ العالمین، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، الہ العالمین جو بھی نصیحتیں ہم نے آج اس خطبہ جمعہ میں سنی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا۔ الہ العالمین ہم میں سے جو دوسرے کا ناحق طریقے سے مال ہڑپے ہوئے ہیں انہیں اس بات کی توفیق دے، ان کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر نازل ہو جائے تاکہ وہ ان کے حق کو واپس کر سکے۔ الہ العالمین جب تک اس دنیا کے اندر رکھ تو اسلام پر رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو اسی پر ہو۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ Mm-hmm.